اب میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، یہ بھی قرآن حکیم کی چند اہم ترین آیات میں سے ہے، گھنٹوں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کریٹیکل آیت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے۔ ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی رخ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی۔ تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ وہ جو بخاری و مسلم میں متفقن علیہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ، کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آگ جلوائی تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہے، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہوگی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے، جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تھے، یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کنسیپٹ دیا گیا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام کا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ تو ہر بات ماننی، کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ نبی تمہارے بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو نا تو پھر میری یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، صرف اطاعت نہیں۔ اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی، دل پہ جبر رکھتے ہوئے نہیں، اندر سے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر حج میں جب وہ نبی علیہ السلام کے بعد جایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جن جن جگہوں پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، وہ ان جگہوں پہ اپنی سواری کو روک کے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس کے پاس ٹیلے کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں پہ نماز پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پڑھی تھی۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پیشاب کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے وہاں پہ جا کے پیشاب بھی کیا کہ میں حضور کی اس ادا کو ادا کروں۔ اس لیول تک پیروی کرتے تھے۔
محبت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے، جس طرح اہل حدیث بہت زیادہ اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ بریلوی صرف محبت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس محبت کر لی تو اب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، تو اہل حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اصل چیز اطاعت ہے۔ نہیں سر، دونوں چیزیں ہی اصل ہیں، محبت بھی اصل ہے اور اطاعت بھی اصل ہے۔ محبت تو اس حد تک اصل ہے کہ سورہ الاحزاب میں ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں، جان سے بڑھ کر حق ہے۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا کہ تمہاری رشتہ دار جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائیں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے سارے ایسٹس، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر تم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اس کے مال، سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عمر اور نبی علیہ السلام چہل قدمی کر رہے تھے، حضرت عمر کا ہاتھ محبت سے حضور نے پکڑا تو حضرت عمر بھی فرینک ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ سچ بولا، اپنی جان تو سب سے آگے ہوتی ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہیں گے واہ کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایمان تو مکمل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس میں 3 نشانیاں، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، دوسرا دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، تیسرا کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن دین اور ایمان نہ چھوڑے، اسے مٹھاس ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ حق پہ، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کنکلوڈنگ حدیث، اور امام بخاری سے لے کے ہیں کتاب السنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یعنی وہ خود ہی منکر ہو گیا جنت کا۔ پریکٹیکلی وہ نبی علیہ السلام سے اس نے روگردانی کر دی۔ تو محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اطاعت، محبت اور اطاعت دونوں ملیں گے تو اتباع رسول بنے گی۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، نہ صرف محبت پہ زور دینا ہے نہ صرف اطاعت پہ۔ محبت تو ظاہر ہے ضروری ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں، یعنی فرض ہی پورے کرتا ہوں، باقی زیادہ کوئی میں نے ایکسٹراڈنری ایفرٹ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بالکل ہی کوہرا سی، نہ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انسان پھر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جانا میں تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پھر بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل بیت کا، ان کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محشور فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ایسی
جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔